لکھی جاوے، نظریہ خیالات شروع سے میرا یہ رہا ہے۔ تو ہم نے ایسا کرا کہ ہم نے اس مینارہ پرلی مینارے کے اوپر 3-4 فٹ 5 فٹ اوپر اس کے اوپر پائپ لگا کے اور ایک بلب ہم نے لگا دیا۔ اس زمانے میں جاپانی بلب تھا، اتنا موٹا تھا، اتنا بڑا تھا۔ تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی روشنی سے ہم ٹائم دیکھ کے پانی کاٹ لیتے تھے، وہ کھیتوں تک روشنی جیسے جاتی۔ کس سن کی بات ہے پیر صاحب؟ سن تو میں کیا بتاؤں، مجھے یاد نہیں ہے۔ بجلی تو 79-80 میں جب بجلی آئی، جب اس کے بعد کی بات، ہم نے کہا کہ روشنی پورے گاؤں میں ہونی چاہیے اور رات بھر چلتا رہے گا وغیرہ۔ وہ جناب میں خود جا کے لاہور سے لے کے آیا بلب، اس کا سارا سامان لے کے آیا۔ چندہ میں نے اکٹھا کیا کہ بھائی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بلب لگواؤں گا۔ تو لوگوں نے پیسے دیے، میں جا کے لے کے آیا۔ اس وقت 160 روپے کا بلب تھا، اس کی قیمت 160 تھی جو میں لے کے آیا۔ وہ میں نے خیر لگوا دیا، وہ روشن بھی ہو گیا۔ رات کو روشن کر دیتے، صبح بند کر دیتے۔ وہ چلتے رہا، کام ہوتا رہا، چلتا رہا، ہوتا رہا۔ قرب و جوار میں اس کی بڑی روشنی، کیونکہ نئی نئی چیز پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آئی ہوئی تھی میرا خیال ہے بجلی، اور اس وقت صرف ہمارے 2 پہ یہ بجلی آئی تھی، ہم مسجد میں لگائی تھی۔ خدا کا شکر آستانے پہ جب بھی لگوا لی تھی میں مسجد سے بجلی نہیں کبھی استعمال کری۔ آستانے کے لیے ہم نے جو کام بھی کیا اپنا کیا ہے۔ آستانے کی کوشش یہ کی ہے کہ مسجد کی کوئی چیز ادھر استعمال نہ کی جائے، تفریح کی رکھی ہے آپس میں۔ تو وہ فیوز ہو گیا، جب بلب فیوز ہو گیا تو اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو پھر میں نے کہا بھائی یہ تو بات، اب بلب کے لیے اتنا ہی کام تھا۔ اب میرے پاس لسٹیں پڑی ہیں، چندہ جو دیا کرتے 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ، یہ چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ یہ چندہ اس طرح ہوا کرتا تھا۔ وہ میں نے پھر پیسے اکٹھے کرے، پھر میں نے بلب منگوایا، وہ کاڑے سے ملا بلب منگائے گئے۔ حافظ خوشی محمد جو یہاں تعلیم حاصل کرا تھا، وہ حافظ ہو گیا تھا، مولا دلیل سے تعلق تھا اس کا، بابا مراد کا پوتا تھا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ میں کہا بھائی یہ جو ہے نا بلب اوپر لگا دے جا کے اس کے اوپر، اور خیال کریو، احتیاط کریو کہ کہیں گر نہ جا رہی ہے، میرے بدنامی نہ ہوئے۔ ادھر لڑکا سا تھا، ینگ تھا، وہ ٹھیک ہے میں لگا دوں گا، میں دیکھ لے انہیں میں لگا دوں گا۔ اور سیڑھی ساڑی کا انتظام کیا، یعنی مینارے سے اوپر 5 گز اوپر وہاں لگانا تھا، کھڑے ہو کے مینارے کے اوپر کھڑے ہو کے وہ لگانا تھا۔ وہ خیر میں نے نیچے کیا کرا، میں نے وہ فیوز نکال لیے بجلی کے جو ہوتے ہیں کٹ آؤٹ سے کیا سفید رنگ کے، وہ میں نے چاروں نکال کے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں کوئی بچہ شرارت نہ کرے اور کام خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ایسے لوگوں میں تھے۔ خیر میں نے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، اور وہ بیچارہ لگا کے آ گیا۔ جب نیچے آیا، نیچے اترا تو مولوی صاحب کو پتہ لگ گیا۔ اب مولوی صاحب کو پتہ لگ گیا تو مولوی صاحب نے اسے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا کہ تو بلب کیوں لگا گیا ہے اوپر۔ اچھا خاصی اس کی مار دی بہت زیادہ۔ میں نے کہا تم مجھے مار لو، یہ میں نے کہا اپنے سسر سے، کہا مولوی صاحب سے کہ میں نے اس کو چڑھایا تھا تو میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب میں چندہ اکٹھا کر رہا تھا تو آپ نے کہہ دینا تھا کہ بھائی یہ نہ کام کرو، چندہ نہ اکٹھا کرو۔ سپیکر میں چندہ اکٹھا کرتے رہے ہم 2 دن 3 دن، جب اس کے پیسے تار کے اس کے ہم نے اکٹھے کیے، آپ نے فرما دینا تھا کہ بھئی یہ نہ لگانا، ہم نہ لگاتے۔ جب ساری چیز مرضی تھی آپ کی، ہم نے لگوا لیا تو اس کو کیوں مار رہا ہے، مجھے مار دو۔ میں نے کہا تھا اس کو اب میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو بچا نہیں سکوں تھا کہ دونوں ہاتھوں میں میرے فیوز تھے، کٹ آؤٹ میں رکھے ہوئے ہاتھ میں، میں نے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے، وہ میں نے پکڑ رکھے ان زبان سے اس سے کہہ رہا، وہ مارتے مارتے یہاں سے باہر اس کو لے گئے۔ استاد بھی تھے ان کے، مولوی صاحب اس کو استاد بھی تھے نہیں پڑھا کرے تھا بھائی، طالب علم تھا، اس درس کا طالب علم تھا۔ تو وہ جناب مار کھا کے وہ چلے گئے۔ یہاں ایسا چانس ہوا کہ ان کی قوم کے کنبے کے بندے، وہ چاندیا، غلام محمد چاندیا، یہ ان کے رشتے داروں میں سے تھے۔ تو یہ جناب کٹھے ہو گئے، بالک کا اور مولا دیر کے بندے کافی کٹھے ہوئے، اور کٹھے ہونے کے بعد بیٹھک کے اندر یہ
جمع ہو گئے صوبیدار کی بیٹھک کے اندر، اور ہم یہ پوچھیں گے، ارے ہم ماریں گے مولوی صاحب کو، پوچھیں گے بھی کیوں مارا؟ میں نے آتے ہوئے نماز پڑھتے آتے یہ کہا کہ میں تم مجھے مار لو، میری وجہ سے انہوں نے اس کو مارا ہے تو معاف کر دو، کہ نہیں ہم تو یوں کریں گے، یوں کریں گے، یہ کریں گے۔ اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ کسی نے، لوگ تو تھے نا اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، شروع سے کسی نے آگے کہہ دیا کہ انتظار نے ان کو اکٹھا کرا ہے اور آپ کے مارنے کے لیے وہ مارنے کے بعد تیار ہیں۔ پھر ایسا ہوا جی، اس کا لب لباب کیا ہوا کہ مولوی صاحب کہنے لگے مسجد کی بجلی جو ہے یہ تم نہیں خرچ کر سکتے، جتنا ان کا علم تھا انہوں نے بتا دیا۔ پھر ان کے پیر و مرشد مولانا حامد الخلاں صاحب شیخ المحدثین یہاں آیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار تمہیں ذکر کیا میں نے، شاہ رکن عالم اور غوث باولہ کے درمیان میں ان کا مزار ہے، مولانا حامد الخلاں ان کے وہ مرید تھے، ہمارے مولوی محمد شفیع صاحب مولانا حامد الخلاں صاحب کے مرید تھے وہ، تو وہ آ گئے ہیں عرصوں کے اندر۔ تو آپ نے مولوی صاحب نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا، انہیں پتہ لگا نا یہ چرچا ہوا، کسی نے کہا اس طرح مارے، یہ یوں کرے یوں کرے، تو انہیں شکایت کری، انہوں نے کہا ہاں بھائی مولوی صاحب شفیع صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے یہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے بلب لگا دیا، اور بلب جو ہے نا بجلی کا خرچہ مسجد سے ہوتا تھا، میں ان کو منع کرتا تھا، یہ بات نہیں آئے، تو یہ ایک چکر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد کا بلب جو چڑھاتے تھے یہ مسجد کے خرچے سے، تو مسجد کا خرچہ کون دیتا تھا؟ مسجد کا خرچہ کہاں سے آتا تھا؟ کون دیتا تھا؟ کیا ایک کی مسجد ہے متولی ہے کوئی اس کا، کہ جس کی ایک مسجد ہوتی ہے اس کا وہ متولی ہوتا ہے، اس کے اختیار ہوتا ہے یہ، ہاں کہ جو کچھ کام کرنا چاہے یا کرانا چاہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ گاؤں والے دیتے ہیں، تو روشنی آپ نے مولانا حامد الخلاں صاحب نے فرمایا کہ سبھی صاحب مولوی صاحب تو روشنی کون استعمال کرتے تھے؟ گاؤں والے۔ چندہ بھی یہ کہ یہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے ایک مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، جی بالکل، ایک مسئلہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب کو بتایا کہ مولوی صاحب اس کا خرچہ مسجد کا کون اٹھاتا ہے؟ یہ گاؤں والے، اور یہ روشنی کا فائدہ، روشنی کا فائدہ یہ کون اٹھاتا ہے؟ آپ نے کہا جی گاؤں والے، تو کہنے جی پھر آپ کو اس میں لڑنے جھگڑنے کی تو بات ہی کوئی نہیں، گاؤں خرچہ بھر رہا ہے، گاؤں روشنی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جلاؤ یا بجھاؤ کچھ نہیں، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس طرح ہم نے وہ فیصلہ بھی ہو گیا، اور وہ گاؤں کے مسجد پھر ہم نے فیوز ایک دم چلا گیا، پھر فیوز ہو گئے، پھر ہمارے سے نہ لگایا گیا نہ لگا، پھر تو اللہ کی شکر ہے گاؤں گاؤں میں وہ یہ بجلی پھیل گئی تھی، وہ صرف ہماری دو جگہ تھی، یا اس میں مسجد میں یا دربار پہ، باقی گھروں میں اتنے چلی نہیں تھی بجلی، نئی آئی تھی، تو اس کے لیے پھر یہ فائدہ اٹھاتے تھے لوگ، باغ روشنی ہوتی تھی گلیوں کے اندر۔ چلو ٹھیک ہے پیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔